بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روزانہ سلسلے کا روحانی اور قرآنی ولاغ ہے جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگس نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی آیات مبارکہ 18 تا 20 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس سے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نمک حرامی، بے وفائی، خود مختاری اور نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان کا پورا کارنامہ حیات اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخرکار ایسا لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے ایک راکھ کا ڈھیر تھا جو اکٹھا ہو کر مدت دراز میں بڑا بھاری ٹیلا بن گیا تھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑایا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ ان کی نظر فریب تہذیب، ان کا شاندار تمدن، ان کی حیرت انگیز صنعتیں، ان کی زبردست سلطنتیں، ان کی عالی شان یونیورسٹیاں، ان کے علوم و فنون اور ادب لطیف و کثیف کے اتھاہ ذخیرے، حتیٰ کہ ان کی عبادتیں اور ان کی ظاہری نیکیاں اور ان کے بڑے بڑے خیراتی اور رفاعی کارنامے بھی جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے ہیں، سب کے سب آخرکار راکھ کا ایک ڈھیر ہی ثابت ہوں گے جسے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر دے گی، اور عالم آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ رہے گا کہ اسے خدا کی میزان میں رکھ کر کچھ بھی وزن پا سکیں۔ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس دعوے کی جو اوپر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سن کر تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین و آسمان
کا عظیم الشان کارخانہ تخلیق حق پر قائم ہوا ہے، نہ کہ باطل پر۔ یہاں جو چیز حقیقت اور واقعیت پر مبنی نہ ہو، بلکہ محض ایک بے اصل قیاس و گمان پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، اسے کوئی پائیداری نصیب نہیں ہو سکتی، اس کے لیے قرار و ثبات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے اعتماد پر کام کرنے والا کبھی اپنے اعتماد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص پانی پر نقش بنائے اور ریت پر کسر تعبیر کرے، وہ اگر یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا نقش باقی رہے گا اور اس کا کسر کھڑا رہے گا، تو اس کی یہ امید کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پانی کی حقیقت نہیں ہے کہ وہ نقش قبول کرے، اور ریت کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ عمارتوں کے لیے مضبوط بنیاد بن سکے۔ لہذا سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص باطل امیدوں پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے، اسے ناکام ہونا ہی چاہیے۔ یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ سن کر تمہیں تعجب کس لیے ہوتی ہے، حیرت کس لیے ہوتی ہے کہ خدا کی اس کائنات میں جو شخص اپنے آپ کو خدا کی بندگی اور اطاعت سے آزاد فرض کر کے کام کرے گا، یا خدا کے سوا کسی اور کی خدائی مان کر جن کی فی الواقع خدائی نہیں ہے زندگی بسر کرے گا، اس کا پورا کارنامہ زندگی منافع ضائع ہو جائے گا۔ جب واقعہ یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں خود مختار ہو یا خدا کے سوا کسی اور کا بندہ ہو، تو اس جھوٹ پر، اس خلاف واقعہ مفروضے پر اپنے پورے نظام فکر و عمل کی بنیاد رکھنے والا انسان تمہاری رائے میں پانی پر نقش کھینچنے والے احمق کا سا انجام نہ دیکھے گا، تو اس کے لیے اور کس انجام کی تم توقع رکھتے ہو؟ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ دعوے پر دلیل کرنے کے بعد فوراً ہی یہ فکرہ نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں ایک شبہ کا ازالہ بھی ہے جو اوپر کی دو ٹوک بات سن کر آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ اگر بات وہی ہے جو ان آیتوں میں فرمائی گئی ہے، تو یہاں ہر باطل پرست اور غلط کار آدمی فنا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نادان، کیا تو سمجھتا ہے کہ اسے فنا کر دینا اللہ کے لیے کچھ دشوار ہے، یا اللہ سے اس کا کوئی رشتہ ہے کہ اس کی شرارتوں کے باوجود اللہ نے محض اقربا پروری کی بنا پر اسے مجبوراً چھوٹ دے رکھی ہو؟ اگر یہ بات نہیں ہے اور تو خود جانتا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے کہ ایک باطن پرست اور غلط کار قوم ہر وقت اس خطرے میں مبتلا ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے اور کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ کام کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ اس خطرے کے عملاً رونما ہونے میں اگر دیر لگ رہی ہے تو اس غلط فہمی کے نشے میں مست نہ ہو جا کہ خطرہ سرے سے اس خطرے کے عمل رونما ہونے میں اگر دیر لگ رہی ہے تو اس غلط فہمی کے نشے میں مست نہ ہو جا خطرہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مہلت کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان اور اپنے باطل نظام فکر و عمل کی ناپائیداری کو محسوس کر کے اسے جلدی سے جلدی پائیدار بنیادوں پر قائم کر لے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خامند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اس کے گھر میں
اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5195۔ فوائد۔ روزے سے مراد نفلی روزہ ہے، علاوہ ازیں اسی طرح دیگر نفلی عبادات ہیں، مثلا نفلی نماز، تلاوت وغیرہ۔ یہ سب کام خامد کی موجودگی میں خامد کی اجازت کے بغیر کرنے جائز نہیں۔ اسی طرح خامد کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر میں اپنے محرم کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، جائے کہ غیر محرم مردوں اور رشتہ داروں کو، البتہ جن محرموں کے لیے اس نے صراحتاً اجازت دے رکھی ہو یا اس پر وہ خاموش رہتا ہو تو ان کو عورت گھر کے اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ناظرین و سامعین محترم اور پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ ابراہیم کی آیات مبارکہ 18 تا 20 آپ کی خدمت میں تلاوت، ترجمہ و تفسیر پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ اس پر اپلوڈ کیے جانے والے ولاگ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ ہوتے ہیں، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔